إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ان الذین آمنوا ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ ہادو اصل میں تھا ہاوادو، ہادو سے مراد یہودی ہیں۔ والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور ستارہ پرست۔ من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور روز قیامت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتا ہے، فلہم اجرہم بس اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تم سے عہد، میثاق کہتے ہیں عہد کو، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا وہی اخذنا کی طرح، پکڑو مربوطی سے، خُذُوا کا معنی ہے پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کے اندر ہے اسے تم یاد کرو، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم نے روگردانی کی، منہ پھیرا اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم بس اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین البتہ تم ضرور تم جو ہے خاسرین میں سے ہو جاتے، خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا منکم جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت یوم السبت یعنی ہفتے کے دن میں، فقلنا ہم نے کہا، لہم انہیں، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہو کر، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا بس ہم نے بنایا اسے یعنی اس واقعے کو ہم نے بنایا نکالاً عبرت، لما ہر اس شخص کے لیے، بین یدیہا جس نے اپنے سامنے وہ واقعہ دیکھا، وما خلفہا اور جو بعد میں آ کر اسے سنیں گے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت اللہ نے بنی اسرائیل کے تذکرے کے درمیان میں لائی، حالانکہ اس آیت کا اس واقعے کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی بنی اسرائیل کے ان واقعات کے درمیان میں اس ایک آیت کو لا کے ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی نا، بنی اسرائیل اس گھمنڈ میں تھی کہ ہم سے زیادہ معتبر اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اس غرور میں تھے کہ ہم ہی اللہ کے بہت برگزیدہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے درمیان میں اپنے انبیاء بھیجتے ہیں اور ہم پر بہت سارے انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اس گھمنڈ کو اللہ نے توڑنا تھا، اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو یہاں درمیان میں ذکر فرمایا
کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے، اور وہ بھی اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ اگر صرف یہودی ہے یا صرف نصرانی ہے یا صرف ستارہ پرست ہے یا صرف مومن ہے اور وہ شخص اللہ پر تو ایمان لاتا ہے لیکن رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، یا اللہ کے احکامات کو وہ تسلیم نہیں کرتا، عقائد جو بیسک عقائد ہیں اسلام کے ان عقائد کو فالو نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں اللہ نے ان کے اس گھمنڈ کو توڑا کہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو یا جو بھی ہو، اگر تم 100% اللہ پر اور اللہ کے ساتھ ساتھ قیامت پر جب ایمان رکھو گے اور نیک اعمال کرو گے تب ہی تمہارے لیے اجر ہے، اور تب ہی تم اللہ کے برگزیدہ اور قریب ترین لوگوں میں شامل ہوگے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے تم پر انعامات اتارے، من و سلبہ میں نے تمہیں دیا ہے، یا میں نے اسی طرح سے بادل کا سایہ تمہارے اوپر کیا ہے، یا انبیاء میں نے تمہارے قوم میں اور تمہارے اندر بھیجے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری نظر میں بہت زیادہ برگزیدہ ہو گئے ہو۔ میری نظر میں برگزیدہ اور مقرب وہی ہے جو نیک اعمال کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، چاہے وہ یہودی ہوں یا ایمان والے ہوں، والنصارى، نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو۔ نصارہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، تو اس لیے ان کا نام پھر نصارہ پڑ گیا۔ نصارہ نصرت سے ہے، نصرت جیسے ہم نے قرآن پاک کی سورہ نصر کے اندر بھی پڑھا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، تو نصرت کہتے ہیں مدد کو۔ تو یہاں جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تو ان کا نام پھر نصارہ پڑ گیا۔ والسابئین، سابئین ایک قوم تھی جو ستارہ پرست تھی، جو ستارے کی پوجا کرتی تھی، تو اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی یہودی زیادہ مقرب نہیں ہے میرے نزدیک، اور نہ ہی کوئی نصرانی عیسائی میرے نزدیک مقرب ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوئی اگر ستارہ پرست ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور پرستش کرنے والا شخص ہے، آگ کی پرستش کرنے والا، سورج کی پرستش کرنے والا، کوئی بھی اور ہے، جتنے بھی ہیں وہ اس وقت تک میرے قریب نہیں ہو سکتے جب تک وہ مجھ پر نہ ایمان رکھتے ہوں، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور قیامت پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور نیک اعمال نہ کرتے ہوں، تب تک وہ میرے برگزیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا۔ اب یہاں اس جملے کو ذکر کر کے اللہ نے اجمالی بات تو کی ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لیکن اس کے ضمن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 جو انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان تمام پر ایمان لانا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کسی بھی ایک نبی کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ پھر مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ نے جو اجر رکھا ہے، جو جنت رکھی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے ہی اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، رسولوں کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ، نبی اور پیغمبر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اسلام کے اندر رہتے ہوئے، اور اسی طرح سے نیک اعمال بھی انسان کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے تو بس اس کی بخشش ہو گئی، یا صرف قیامت پر ایمان لے آئے تو اس کی بخشش ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر بھی ایمان نہیں رکھے گا تب تک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو یہاں اللہ نے اس چیز کی بھی نفی کی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر اور تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بہترین اور زبردست اجر رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی حزن طاری ہوگا۔ خوف اور حزن
اس کے متعلق میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں خوف کیا چیز ہے اور حزن کیا چیز ہے۔ خوف کہا جاتا ہے مستقبل کی کسی عمل پر اگر آپ کو کوئی طیش آ رہا ہے یا آپ کا غم تازہ ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں خوف، اور ماضی کی کسی بات پر اگر آپ غمگین ہو رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے حزن۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے ہی کہہ دیا کہ آپ کے والد صاحب چند دن کے مہمان ہیں، وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو وہ اس وقت کی جو آپ کی کیفیت ہے اس کیفیت کو خوف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب چند دن پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تعزیت کے لیے کوئی شخص آیا، تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے وہ غم کی کیفیت ہے۔ تو مستقبل میں آنے والے جو فعل ہے یا جو کام ہے اس پر اگر کوئی رنجش ہے تو اس کو ہم خوف کہتے ہیں، اور اگر ماضی کی کسی بات پر ہمیں تکلیف ہوئی ہے تو اس چیز کو ہم حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں یہاں ذکر فرمائی کہ جب بھی کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر اور تمام فرشتے جتنے بھی ہیں ان تمام پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ان کے لیے ایک تو اجر بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی اس کے لیے مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے ماضی میں کوئی غم ہوگا۔ جب وہ آنکھ بند کرے گا تو اللہ اسے نیکوکاروں میں شامل کر دیں گے اور جنت میں اس کو بھیج دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے ان بنی اسرائیل کے غرور کو، گھمنڈ کو، جو باطل ان کا گھمنڈ تھا اس گھمنڈ کو اللہ نے توڑا ہے اس آیت کے ذریعے۔ آگے آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا اور ہم نے تم پر طور کو مسلط کیا۔ اب اس کا پس منظر وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لے کر آئے تھے تو ان لوگوں نے، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سارے کہنے لگے کہ ہم اس طرح سے اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں تسلیم کریں گے جب تک ہم خود جا کر اللہ سے بات نہ کر لیں یا اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا 70 لوگوں کو ان سے منتخب کرو ان میں سے اور پھر ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر 70 لوگ منتخب ہوئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور پر اللہ نے ان سے بات چیت کی اور بتایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب میں نے ہی نازل کی ہے اور اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ احکامات میری ہی طرف سے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنی طرف سے احکامات جاری نہیں کیے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ سے بات کر کے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہی لوگ جب واپس آئے اپنے علاقے میں تو انہوں نے یہ بات تو بتائی اپنی قوم کو کہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دی جو اللہ نے نہیں کہی تھی۔ انہوں نے خود سے جھوٹ گڑھ دیا، اور وہ جھوٹ کیا گڑھا؟ جھوٹ یہ گڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اپنی قوم سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ عمل کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اگر تم کسی چیز کو بہت بھاری سمجھتے ہو کہ وہ کام تم نہیں کر سکتے، ہے اللہ کا حکم لیکن وہ تم پر گراں گزرتا ہے، تم نہیں کر سکتے، تو اس عمل کو تم چھوڑ دینا، اللہ اس عمل کو معاف فرما دیں گے، تم پہ کوئی پکڑ اس پہ نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے جھوٹ گھڑا اور اس چیز کو ایڈ کر دیا، تو اس پر اللہ نے پھر یہاں فرمایا کہ میں نے تو تم سے عہد لیا تھا اور تم نے اس وقت کوہ طور پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تورات کی ہر ایک بات پر عمل کریں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانیں گے، لیکن اب تم جب واپس آ گئے اور تو تم نے آ کر کیا کیا؟ اپنی ہی بات کو جھوٹ ثابت کر دیا اور میرے اوپر ایک اور جھوٹ گڑھ دیا جو میں نے تم پر کہا ہی نہیں تھا، تم سے کہا ہی نہیں تھا۔ تو اس کی سزا کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ان پر طور کو مسلط فرما دیا، بلند کر دیا۔ اس میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھایا، زمین سے اٹھا کر ان پر معلق کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس ابھی بنی اسرائیل کی قوم پر گرنے والا ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ سے رجوع نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوہ طور ہم پر گر جائے۔ تو انہوں نے اس وقت فوراً اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ نہیں اللہ، ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، تورات پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ تو پھر
یہ جو کوہ طور تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس اپنی جگہ پہ رکھا۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، نتق کہتے ہیں ہلانے کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، روایات میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کوہ طور کو معلق نہیں کیا ان کے اوپر، بلکہ اتنی زور سے اللہ نے اس کو ہلایا، جیسے زلزلہ سمجھ لیں، اتنی زور سے زلزلہ آیا، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ زلزلہ نہ رکا تو یہ پہاڑ ہم پر گر پڑے گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے بھی انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ ہم ہر ایک بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم اس عہد سے روگردانی کر چکے تھے، پھر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے تم پر کوہ طور کو معلق کر دیا، یا ہم نے کوہ طور کو ہلایا، اس سے کیا ہوا کہ تم ڈر گئے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پھر ہم نے یہ تمہیں کہا تھا، جب تم نے یہ دیکھا کہ یہ تو اب ہم پہ گرنے والا ہے، تو ہم نے اس وقت تمہیں کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو، حاصل کرو، لے لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا میں نے تورات تمہیں دی ہے، اس تورات کو تم مضبوطی سے پکڑو۔ بقوہ، قوہ کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، تو بقوہ اس جو چیز میں نے تمہیں دی ہے، اس چیز کو، اس کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ بھی اس کتاب کے اندر ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لعل کا ویسے لفظی جو معنی ہے وہ معنی شاید کے آتا ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لعل جو اگر عام انسانوں کے لیے بولا جا رہا ہو تو وہ شاید، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ کام ہو جائے، شاید وہ کام ہو جائے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے تو شاید ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہی جملہ اللہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں تو پھر وہ والا شاید نہیں ہوگا جو میرے اور آپ کا شاید ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ شاید تم متقی ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی کہ تم یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ متقی بن جاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا، اور پھر آگے ان کے جو انہوں نے خلاف ورزی کی اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ کتاب تمہیں میں نے دے دی، پھر تم نے روگردانی کر لی۔ تولیتم، تولا کہتے ہیں پیٹھ پھیرنے کو، روگردانی کرنے کو، پشت پیچھے کی طرف کرنے کو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی جب یہ میں نے کتاب دے دی اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ روگردانی کر لی، تم نے پیٹھ پھیر لی، تم نے بات مانی نہیں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ نے اتنا ان پر انعامات کیے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں پس اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ بنی اسرائیل پر کتنے اللہ نے انعامات کیے ہیں، سارے انعامات اللہ نے پیچھے گنوائے، مزید آگے بھی اللہ انعامات گنوا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے کیا اور کیا کیا تمہارے لیے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے میری کوئی بات نہیں مانی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے یہ پیچھے والی آیت نازل فرمائی کہ میرے مقرب وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، میرے مقرب تو وہ لوگ ہیں جو مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، میرے رسولوں پر بھی اور قیامت پر بھی، اور نیک اعمال کرتے ہیں، وہ میرے مقرب ہیں، چاہے وہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، چاہے وہ رنگ کا گورا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ میری ان باتوں پر اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ میرا مقرب ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا تو بھلے سے وہ اس قوم کے اندر میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تو وہ میرے مقرب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہوا، میں نے تورات دی، تم سے ہم کلام ہوا، میں کسی قوم سے ہم کلام نہیں ہوا، تم سے ہم کلام ہوا، تمہیں میں نے سب کچھ بتایا، اس کے باوجود بھی تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن پھر بھی روگردانی کرنے کے باوجود بھی میں اگر تم پر اپنا فضل نہ کرتا اور اپنی رحمت تم پر نہ کرتا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم تھی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی، تو وہ قوم کیا کرتی تھی کہ اللہ نے ان کو ایک دن دیا تھا کہ اس دن تم نے معاشی معاملات نہیں کرنے ہیں،
کاروبار کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اس دن تم نے آرام کرنا ہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ یوم السبت، ہفتے کا دن تھا، سنیچر جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، سب ہفتے کا دن تھا۔ تو ہفتے کے دن میں اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ رہتی کہاں تھی قوم؟ ایک جھیل کے قریب رہتی تھی۔ ان کا گزر بسر یہ تھا کہ یہ جھیل سے مچھلیاں پکڑتے تھے، ان مچھلیوں کو پھر جا کر بازار میں فروخت کرتے تھے اور پھر اس سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ہفتے کے دن سے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، نہ لینی ہے، تم باقی جتنے بھی دن ہیں ان تمام ایام کے اندر مچھلیاں پکڑو اور مچھلیاں پکڑنے کے بعد ان کو فروخت کرو، اپنا گزر بسر کرو۔ تو ہوتا یہ تھا، اللہ نے ان پر آزمائش ڈالی، ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں بہت ساری تالاب میں آتی تھی اور ان کے سامنے ہوتی تھی۔ باقی جتنے ایام تھے، پیر، منگل، بدھ، اتوار، ان ایام میں مچھلیاں اتنی اس تالاب میں آتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا کہ اللہ نے ہمیں ہفتے کے دن سے منع کیا ہے تو ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے والے دن شام کو شکار کے لیے جال پھینک دیتے تھے اور پھر ہفتے والے دن کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اتوار والے دن صبح پھر وہ اس جال کو پکڑتے تھے اور اس میں جتنی مچھلیاں ہوتی تھی ان مچھلیوں کو پکڑ کر پھر وہ کاٹنا پھرنا اور کاروبار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے اچھا کچھ دن اسی طرح سے چلایا انہوں نے، کچھ دن کے بعد ہفتے والے دن ہی یہ کارروائی کرنا شروع کر دی انہوں نے، ہفتے والے دن ہی شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں ہی مسخ کر دی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ صرف ایک نافرمانی انہوں نے کی تھی، ہم پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم تو مرنے کے بعد فوراً جنت نہیں چلے جائیں گے، ہم تو کہیں جہنم میں جانے والے ہیں ہی نہیں۔ وہاں انہوں نے صرف ایک نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے۔ اچھا یہ ساری قوم نہیں تھی، ان میں کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے اعمال کرتے تھے، ہفتے والے دن شکار کر لیا یا جمعے والے دن جال پھینک دیا اور اتوار کو لے لیا۔ یہ کچھ لوگ تھے جو ان میں نیکوکار لوگ تھے، وہ انہیں منع کرتے تھے کہ بھائی اس طرح سے نہ کرو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بات آنے والا نہیں تھا۔ اعتدوا منکم، حد سے تجاوز کرنے والوں کو تم جانتے ہو جو تم میں سے ہیں، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا لہم، بس ہم نے کہا انہیں، کونو، جب تم نے ہماری بات تسلیم ہی نہیں کی، مانی ہی نہیں ہے، قردہ، قردہ کہتے ہیں بندر، قردہ کہتے ہیں بندر کو، قردۃن، بس تم ہو جاؤ بندر، خاسئین، خاصی کہتے ہیں ذلیل، جس کو کہا جاتا ہے نا ذلت والا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ایسے عام بندر نہیں ہو، بلکہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، ایسے بندر بن جاؤ کہ تم بس ادھر ادھر پھرتے رہو، ذلیل رہو، ذلیل و خوار ہو جاؤ، ایسے بندر میں تمہیں بنا رہا ہوں، بس بن گئے وہ۔ پھر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ فجعلناها، پھر آگے یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، فجعلناها، ہم نے بنایا، اللہ فرما رہے ہیں فجعلناها، ہم نے بنایا، نکالن، اس واقعے کو، یہ جو واقعہ پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا ہے۔ نکال کہتے ہیں عبرت کو، عبرت بنایا ہے۔ کس لیے عبرت بنایا ہے اور کس کے لیے عبرت بنایا ہے؟ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت اس واقعے کے سامنے موجود تھے، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اصل معنی ہوتا ہے بین کا درمیان، بین کہتے ہیں درمیان کو، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بین یدیہا، ان کے ہاتھوں کے درمیان میں۔ لیکن یہاں تک اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ ہاتھوں کے درمیان میں ہو رہا ہے، یہاں صرف اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یہ ہم نے اس واقعے کو بنایا ہے عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے واقعے میں، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آئیں گے، جن کو یہ خبر ملے گی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، پیش آیا ہے، وَمَوْعِظَةً، اور یہ نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ، ہر اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ متقین کا معنی اللہ سے ڈرنے والا، متقین کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے یہ واقعہ نصیحت ہے اور عبرت ہے جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہو۔ تو یہ چند آیات تھی، ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چند واقعات ذکر فرمائے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم بھی بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والے کام ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان کاموں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر اسی گائے کا ذکر ہے جس گائے کے نام سے اللہ نے اس سورت کا نام رکھ دیا ہے، سورۃ البقرہ، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق